سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 21۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جن کا کام یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو شہید کیا ناحق طور پہ، ناجائز طور پہ۔ وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کیا انہوں نے، شہید کیا ان لوگوں کو، الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو کہ لوگوں کو انصاف کا اور عدل کا حکم دیتے تھے، یعنی نیکی کی ترغیب کیا کرتے تھے، نیکی کی دعوت پیش کیا کرتے تھے، ان کو بھی انہوں نے قتل کیا، شہید کیا۔ فَبَشِّرْهُمْ، پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کے حصول کی۔ یہ تنزیہ طور پہ ایک لفظ استعمال ہوا فبشرہم کا، وگرنہ عذاب کی ہمیشہ وعید ہی آتی ہے، عذاب کی بشارت نہیں آیا کرتی۔ عذاب کا معاملہ خوشخبری والا نہیں، درد والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کو ایک قسم کا ان کی کردار کی اور یہ جو کام کرتے تھے ناحق شہید کیا جانا، اس کی ان کے کردار کی مذمت کے لیے اللہ پاک نے بشرہم کا لفظ ارشاد فرمایا۔ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے، یعنی آیات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف و توصیفات، آپ کی مدح سرائی، آپ کی ختم نبوت کا بیان، آپ کا امام الانبیاء والمرسلین ہونا، اور دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، آپ کے قصیدے، آپ کی شانیں، جو کچھ تورات کتاب کے اندر آئیں، یہ منکر بنے، تحریف اگر کرنے کی جسارت کی، کر سکے تو تحریف کر دی، تبدیلی کر دی۔ لکھا ہوا کچھ اور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور لکھ کچھ اور دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حسد کی وجہ سے جتنی چھپا سکتے تھے اتنی چھپانے کی کوشش کی، اور بعض چیزوں میں تردد کا شکار ہوئے۔ پتہ تھا صحیح معنوں میں کہ یہ دین کا فیصلہ ہے، شریعت کا فیصلہ ہے، یہ تورات کا فیصلہ ہے، اس کے باوجود بھی الزام تراشی کرنے لگے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یا ہمیں کوئی بتانے والا مزید آئے گا، موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرح رہنمائی کرے گا، ہم پھر اس کے بیان کے بعد چیز کی تصدیق کریں گے یا تردید کریں گے کہ اس کو ایمان کا حصہ بنا کے ماننا ہے یا اس کو چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے۔ حالانکہ انہیں حال حقیقت کا پتہ تھا، تورات کتاب کی برکت سے انہیں سارا کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور اللہ کے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا ناحق طور پہ، ناجائز طور پہ۔ اس کا معاملہ انہوں نے پہلے انبیاء اکرام کے ساتھ بھی کیا، یہ خود تو جھٹلاتے تھے، اور ان کے جو جد امجد بڑے لوگ تھے، برگزیدہ اکابر، باپ دادا، یہ انبیاء اکرام کے قتل کے اندر شریک کار ہوتے، اور یہ ان کی پھر پیچھے سے مدد بھی کرتے اور تصدیق بھی کرتے، ان کو روکتے نہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں ہیں تبلیغ برحق کی، اور آپ ان کے جانی دشمن کیوں بنتے ہو؟ حتیٰ کہ ہمارے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہودیوں کی طرف سے آپ کی ذات برحق پر کئی طرح کے حملے کیے گئے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں، دشمنی کا ظاہری جو روپ ہے یہ اختیار کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی طرف سے جادو بھی کیا گیا، جنگ بھی کی گئی، جادو بھی کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسری دشمنی انہوں نے، ان کے اکابرین نے یہ نبھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تھا، غذا شریف تھی، اس کے اندر، خوراک کے اندر، غذا کے اندر انہوں نے زہر ملا دیا۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ شریف کے اندر بھی ہے اور قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو زہر خانی والا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، جس کا تا دم آخر تک، آخری لمحے زندگی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر رہا، باطنی طور پہ۔ ظاہری طور پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے عام فطرت کے مطابق، یعنی بیماری کی وجہ سے آپ نے وصال فرمایا، لیکن جو اندر کی بات ہے باطنی طور پر، وہ اللہ پاک نے آپ کو شہادت کے مقام سے سرفراز فرمایا۔ آخری وقت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر فرمایا، وہ جو مجھے زہر خانی والا کھانا پیش کیا گیا تھا، میں اس کا اثر ابھی بھی اپنے باطن کے اندر، قلب کے اندر، جگر کے اندر محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے بڑی بڑی اس طرح کے معاملات کیے، اور
جو لوگ انصاف کا حکم دیتے تھے ان کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ 112 لوگ تھے بنی اسرائیل میں سے، انہی کے لوگوں میں سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے راہ حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق دی۔ تھے تو انہی کے آباء و اجداد میں سے، انہی کے محلے داروں میں سے، انہی کی نسلوں میں سے، لیکن خدا بند قدوس رب ذوالجلال کی قدرت کی یہ ہے کہ 112 لوگوں کو بالخصوص اللہ پاک نے ان کو ہدایت کی توفیق بخشی اور یہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ تو صبح کو جب انہوں نے کافی طویل راہ حق کی خاطر تبلیغ اختیار فرمائی نا، ان سے ٹکر لی، تو انہوں نے صبح کو ان لوگوں کا بیان سنا اور شام سے پہلے پہلے انہوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ انہوں نے کہا کوئی بندہ باقی نہیں چھوڑیں گے جو حق کی تبلیغ کرے گا۔ یہ جو ہم نے تعریف کی ہوئی ہے تورات کی، اگر اس کا کسی نے بیان کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے، باقی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، نبی آخر الزماں کی شانیں بیان کرنا، آپ کے مراتب بیان کرنا، آپ کے قصیدے الاپنا، یہ کوئی معنی نہیں بنتا، کوئی تک نہیں بنتا۔ تو یہ اس سے نہ صرف روکتے بلکہ دل کے اندر بھی حسد میں مبتلا تھے، اور پھر انہوں نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو شہید بھی کیا، اور ان کے متبع راہ حق پر چلنے والے مبلغین کو انہوں نے ان کو بھی شہید کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دردناک عذاب کی بشارت سنائی۔ اولئک فرمایا یہی لوگ ہیں، نہ صرف دردناک عذاب کی بشارت ہے بلکہ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ضائع ہو گئے اعمال دنیا اور آخرت میں۔ پہلے کچھ موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت مدارت کی بھی ہے اور تورات کے کچھ احکامات پر عمل پیرا رہے بھی صحیح، وہ سارا کا سارا معاملہ ضائع ہو گیا، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں، یہاں پہ مطلقاً بیان فرمایا۔ اور ایک تو اشارہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے اعمال اللہ نے ضائع کیے نا، تو دنیا میں بھی آگے والا لفظ نسبتاً یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کہاں کوئی ان کا مددگار نہیں، دنیا میں بھی مددگار نہیں، آخرت میں بھی مددگار نہیں۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ وما لہم من ناصرین، زمانے بھر کے اندر پوری کائنات میں، دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، کہیں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں جو ان کی مدد کر سکے۔ مدد سے مراد کیا ہے کہ عزت ان کو دلا سکے واپس، جو ان کا مقام تھا، جس مقام کی وجہ سے، جس مقام پر رہتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی وجہ سے گر گئے، سلپ ہو گئے، اب اس مقام پر آنا بھی چاہیں اور کہیں ہمارے ساتھ تو نسبت جڑی ہوئی ہے موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، کچھ ہم نے زمانہ یا عرصہ زندگی کا خیر خواہی میں گزارا، نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، تو وغیرہ وغیرہ، جس طرح شیطان کی عبادت مردود ہو گئی نا، رد ہو گئی۔ ہم مسلمانوں کو کیا تعلیم ہے کہ جب بھی قرآن شروع کرنے لگو تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی شیطان مردود کے شر سے۔ اس کو مردود کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ سے وہ رد کیا ہوا ہے، تو یہ بھی مردود لوگ ہو گئے۔ گمراہ جو بندہ ہوتا ہے یہ مردود ہوتا ہے، اس کی عبادت رد ہو جاتی ہے عقائد کے فسد کی وجہ سے۔ عقائد جب فاسد ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، تو جیسے بندے کے اندر اللہ نہ کرے کوئی وائرس پیدا ہو جائے، جراثیم پیدا ہو جائیں، وہ بظاہر تو غذا کھاتا ہے، غذا حلال بھی ہوتی ہے اور لذیذ بھی ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ عام بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن مریض بندہ ہے جس کے اندر کوئی وائرس یا اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، وہ جب اسی چیز کو چکھتا ہے تو وہ اسے ذائقہ کچھ بدلا بدلا محسوس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے منہ کا ذائقہ کڑوا ہے، مجھے بخار ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ عقیدے کے اعتبار سے فاسد ہو جاتا ہے اور عقیدہ اور نظریہ اسلام پر نہیں رہتا، وہ بندہ شرک کی وجہ سے اس طرح ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، یا اللہ کے انبیاء کی توہین کی وجہ سے، یا ان کے ماننے والے متبع بندوں کی توہین یا قتل و غارت گری کی وجہ سے، تو پھر اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بظاہر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، بظاہر وہ صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہوتا ہے، آخرت میں بھی یہی پنڈورا بکس کھلے گا کہ میں نے اتنے اتنے اعمال کیے، لیکن وما لہم من ناصرین نے آ کے بتا دیا، اور اس آیت نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا کہ ایسے لوگوں کے اعمال قطعاً ہرگز قابل قبول نہیں ہیں۔ اور مدد سے مراد یہ بھی ہے کہ باقی جتنے بھی انبیاء کو ماننے والے ہوں گے، ان کی تو انبیاء اکرام مدد اس حوالے سے فرمائیں گے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، کہ وہ ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن یہ لوگ جب پلڑا پکڑنے لگیں گے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا، چاہے وہ موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات برحق کی کیوں نہ ہو، کہ آپ ہمارے حق میں بھی تو دست شفاعت دراز فرمائے نا، تو موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمائیں گے جاؤ، جب تم نے احکامات تورات سے روگردانی اختیار کر لی، جو تورات کتاب نے حکم دیا اس کو تو مانا نہیں، تو پھر میں آپ کے حق میں دست شفاعت کیوں دراز کروں؟ تو انبیاء کرام بھی ان کی مدد نہیں فرمائیں گے اللہ کے اذن سے شفاعت کے سلسلے میں۔ الم تر الی الذین، کیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو نہیں دیکھا، مراد ہم سب لوگ ہیں،
ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دیے گئے، اوتو جو دیے گئے نصیباً حصہ من الکتابی کتاب میں سے، یعنی صرف قرآن میں سے حصہ نہیں ہے، تورات والے تھے یا زبور والے تھے یا انجیل والے تھے، ان کو کتاب سے حصہ ملا۔ حصہ کیوں ملا؟ یدعون الی کتاب اللہ، وہ کتاب الہیہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں، یعنی وہ ان کو بلایا جاتا ہے، لیحکم اس لیے کہ تاکہ وہ فیصلہ کر دیں، بینہم ان کے درمیان، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے نا تو وہ کتاب اللہ پر عمل کریں اور کتاب اللہ کے قوانین ضوابط کی روشنی میں وہ ان معاملات کا شرعی طور پہ فیصلہ کریں اور اس میں لوگوں کے معاملات نپٹائیں، لوگوں کو ایک رستے پر ایک سٹیج پر اکٹھا کریں۔ تو کیا ہوا؟ کتاب بھی ملی اور اللہ کی طرف سے دعوت اللہ بھی انہیں ملی، اور ان پر ایک ذمہ داری بھی عائد ہوئی کہ لوگوں کے درمیان اگر جھگڑ پڑیں خدا نہ خواستہ تو ان کے درمیان فیصلہ کرو باہمی طور پہ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ تو پھر گیا، یعنی رستے سے پھر گیا، بجائے اس کے کہ دوسروں کو رہے راست پر لانا تھا خود بھی بگاڑ میں آ گئے، وہم معرضون، اور وہ پھرنے والے تھے۔ یہ اصل میں آیت کا سب سے پہلے شان نزول سمجھیں، پھر آپ کو اس کا ترجمہ بڑا آسان لگے گا۔ شان نزول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت اور ایک مرد تھے، یعنی دو فریق تھے، دو بندے تھے جنہوں نے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا جیسا گناہ کیا، کبیرہ گناہ کیا اور آپس میں تعلقات قائم کیے۔ تو اب ان کو پتہ تھا کہ تورات کتاب کے اندر اس کی بڑی سخت سزا لکھی ہوئی ہے جیسے قرآن شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے آپس میں باہمی مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے، یعنی سرے بازار اب رسوائی ہوگی، جگ انسائی ہوگی، اور پتہ چل گیا ہے، اور اب اگر اپنی کتاب جو تورات کتاب یہودیوں کی ہے اگر اس کے مطابق فیصلہ کوئی کرتے ہیں، ایک سٹیج تک لے آتے ہیں معاملہ، تو پھر تو ہمیں ان کو بڑی سزا دینی پڑے گی، لڑکی والوں کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی۔ لیکن تھے وہ بڑی اعلیٰ قسم کی پارٹی کے بندے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اگر کوئی سرمایہ دار طبقہ ہو یا اونچے سٹیٹس کا حامل ہو تو اس کا ہم بچ بچاؤ کرا دیتے ہیں، اور اگر کوئی غریب ہو تو اس کو جتنا لتاڑا جاتا ہے، اس کی جتنی عزت نفس مجروح کی جا سکتی ہے وہ کرتے ہیں، اور ہم بھی بیچ میں شراکت دار بن جاتے ہیں کیونکہ ہمارا ان پر زور چل سکتا ہے نا، کمزور طبقے پر۔ تو بڑے لوگوں پر تو کسی کا منہ بھی نہیں کھلتا، کھلے ہوئے منہ بھی بلکہ بند ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ معاملہ کرنا چاہا۔ تو ایک نے ان کو مشورہ دیا جو اپنے آپ کو بڑا زیرک اور بڑا عقل مند دانا سمجھتا تھا، اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ لے جاؤ، وہ کچھ نہ اس کی امیری کی وجہ سے کوئی ساز باز معاذ اللہ کریں گے اور کوئی نظر ثانی کریں گے اور کوئی نرم فیصلہ سنا دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجم کا فیصلہ، رجم کا فیصلہ یہ یعنی اس گناہ کی سزا جو شرعی طور پہ بنتی ہے یہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کوئی نظر ثانی کریں۔ ان میں سے ایک بندہ تھا، اس نے کہا نظر ثانی کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کیا نظر ثانی کرنی ہے، تمہارے پاس تورات کتاب ہے اور تم اگر حدود اللہ کے اندر مجھے شراکت دار سمجھتے ہو تو یہ بات عیب سے خالی نہیں، خود اپنی تورات کتاب پڑھو۔ تو انہوں نے کہا تورات کتاب کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے الزام تراشی کی کوشش کی، آپ صحیح فیصلہ نہیں کر رہے، ہم تو آئے تھے کہ آپ بڑے منصف پسند انسان ہیں، آپ صحیح فیصلہ فرمائیں گے اور آپ تو بڑی سخت سزا بیان کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ جب کوئی امیر پھنستا ہے تو پھر ججوں پر الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری ملک کے جو کورٹس ہیں ان پر بندہ ان کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیتا ہے، اور غریبوں کو چاہے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ یہ ابھی دور کی بات رہی ہے، ہفتہ بھی نہیں ہوا ابھی، وہ ایک گاڑی کے نیچے جو 4 بچے کچلے گئے یہاں اسلام آباد ایریاز کی طرف، اور ایک بچہ زخمی ہوا۔ اب وہ عورت کا جو ہمارے ہاں یعنی محتسب ہے، محتسب کی بلکہ وزیر ہے اس کو کہنا چاہیے، اب سرے بازار سرے عام شاہراہ پر روڈ پر سارے لوگوں کے ہجوم کے سامنے سی سی ٹی وی کیمراز کے اندر یہ بات آ گئی، لوگ عینی شاہد ہیں، چشمدید گواہ ہیں، 4 بچے کچلے گئے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ سے، میرے سے، ہمارے جیسے کمزور طبقوں سے اگر یہ معاملہ ہوتا تو ہماری تو ضمانتیں ہو ہی نہیں سکتی تھیں، ہو بھی جاتی تو ضمانتیں ضبط ہو جاتی اور ہمیں تو فی الفور گرفتار کر لیا جاتا۔ لیکن ابھی تک دیکھ لیں کہ وہ جو بندے ہیں یہ حرکت کرنے والے جنہوں نے بذات خود کی ہے، وہ اس خاتون کا جو احتساب کی وزیر ہے باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ لیول پہ، ہمارے پاکستان کے لیول پہ، اس کے خامند یا اس کے بچے کی طرف سے یہ معاملہ ہوا تو اب ان کی فوراً سے ضمانت ہو گئی، اور مچل کے انہوں نے کتنے جمع کروائے؟ 50,000 کے 50,000 کے بدلے میں 4 جانوں کا سودا ہو گیا۔
اب جب بر وقت جب معاملہ بہت گرمی کی حالت میں ہو اور میڈیا پر عروج پر ہو، کوئی ہماری ہیڈ لائن کسی ٹی وی چینل کی مکمل نہ ہو، اس وقت اگر یہ معاملہ 50,000 میں ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو 10,000 میں بھی بالکل رفع دفع معاملہ ہو سکتا ہے، جتنا مرضی شور مچا لیں۔ معاملہ چونکہ اونچے لیول کا تھا نا، تو یہ برسوں سے یہ معاملات چلے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وہ فاطمہ بنت مخزومیہ نے جب چوری کی تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ بچا میں انہوں نے سفارشی بنایا۔ کتنے بڑے صحابی رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، کتنا بڑا ان کا مقام ہے کہ سارا امتی، ایک پوری امت پوری زندگی اپنی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک وہ عمل کرتے رہے، اور ایک منٹ کے برابر بھی، سانس لمحے کے برابر بھی تقوی کے اندر کمزوری نہ آئے، تو وہ بندہ بھی صحابہ کرام کے کسی ایک عمل کے برابر بھی پوری زندگی کے عمل کر کے بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کتنا بڑا صحابہ کرام کا مقام ہے۔ لیکن یہی صحابی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نرمی فرمائیے تو فرمایا حدود اللہ کے اندر تم سفارشی بن کے آ گئے ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا ہے اسامہ بن زید کہ تم ان کے حق میں سفارش دو۔ پھر آپ نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو بچہ بچہ جانتا ہے، حدیث پاک کے خلاصے کے اندر موجود ہیں، خدا کی قسم یہ تو فاطمہ بنت مخزومیہ ہے، اونچے گھرانے کی چوری کرنے والی، اگر اس کی جگہ پہ فاطمہ بنت محمد میری اپنی ذاتی بیٹی بھی ہوتی، میں یہی سزا سناتا اور یہی فیصلہ صادر فرماتا، یعنی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا جو قرآن مجید کی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہی فرمان ہوتا میرا۔ آپ نے تو کوئی فیصلہ نہیں، یعنی فیصلے کے اندر آپ نے جو ہے وہ ان کی طرف کسی طرف بھی کوئی پلڑا جھکنے نہیں دیا، آپ نے برابر رکھا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جب ان کا معاملہ آیا تو وہ کہتے تھے اونچے گھرانے کی ہے، اس کو بچا لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کی، تو آپ نے فرمایا تورات کتاب کا، انہوں نے کہا ہماری کتاب کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی، آپ بلکہ کوئی نرمی والا پہلو آپ یہاں پہ شامل کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تم یہ اتنی بات بتاؤ، تمہارے اندر تمہاری کتاب تورات کا کوئی بڑا عالم ہے جس کو بالکل باریک سے باریک چیز کی بھی تورات کے اندر جو بیان کی گئی اس کی خبر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہے ایک۔ کون ہے؟ انہوں نے کہا کانا سا شخص ہے، کانا بھینگا سا شخص ہے، نام اس کا کیا ہے جی؟ نام اس کا ابن سوریہ ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ وہ گرتے پڑتے پہنچے اس کانے بندے کے پاس، ابن سوریہ کے پاس، اس کو کہا آپ کو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ یاد کر رہے ہیں، ذرا یہ معاملہ ہو گیا ہے، اور دیکھ کے ذرا وہاں پہ معاملہ حل کرنا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام؟ کہنے لگا ابن سوریہ۔ آپ نے فرمایا تورات کو کچھ جانتے ہو؟ سنا ہے تم تورات کے بڑے عالم ہو۔ کہنے لگا لوگ مجھے عالم سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کھولو تورات کتاب۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاصہ اور خصوصیت کے ساتھ، قابلیت کے ساتھ اللہ کی کرم نوازی سے آپ کو یہ عطا کیا گیا، وگرنہ وہ تورات ہی نہ کھولتا۔ تورات کتاب کھول کے پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ پڑھتا ہے تورات کتاب، اور جہاں پہ یہ سزا لکھی ہوئی تھی نا تورات کتاب کی بولی کے اندر، تو وہ جب مرحلہ آیا نا تو اس نے اوپر نہ ایسے ہاتھ رکھ لیا، بالکل ایسے ہی ہے، حدیث کے اندر گواہی ہے اور قرآن کی اس تفسیر کے اندر بھی ایسے اس نے ہاتھ رکھ لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم فرمائے ہوئے ہیں، اور آپ نگاہ کرم ظاہراً نہ بھی ڈالتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں پتہ؟ قرآن کا علم سب سے بڑا علم ہے، اور جس کے قلب اطہر شریف پہ قرآن جیسی سب سے عظیم کتاب اللہ نازل ہوئی ہو، وہ بلا تورات کتاب سے نبی پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر ہوگا؟ تو اس نے ایسے کیا، پیچھے سے پڑھ دیا، اور جہاں اوپر ہتھیلی رکھی ہوئی تھی وہ جگہ چھوڑ دی، جیسے آج کل لوگ چھوڑتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو پڑھیں گے قرآن شریف۔ بھائی پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز دے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے، آگے نہیں پڑھتے وانتم سکارا، یہ جیسے ہمارے عقیدے اور نظریہ حق کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں، ادھر سے پڑھیں گے پھر درمیان سے حضور کی مدحت چھوڑ دیں گے، نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے، علم غیب کو چھوڑ دیں گے، شان مصطفیٰ کو چھوڑ دیں گے، مقام مصطفیٰ کو چھوڑ دیں گے، شفاعت مصطفیٰ کو چھوڑ دیں گے، اختیارات جو حضور کے یہاں قرآن کے اندر بیان ہوئے ان کو چھوڑ دیں گے، ادھر سے پڑھیں گے، اور ادھر سے حمد پڑھ دی خدا کی، توحید پڑھ دی، اور ادھر سے نماز پڑھ دی، اور پھر تھوڑا سا جہاد پڑھ دیا، اور پھر تھوڑا سا قیامت کا منظرنامہ قبر کا معاملہ بیان کر دیا، اور ایمان کی علامات پڑھ دی، اور کہا یہ ہے قرآن، اور تم کس طرف پھیرتے رہتے ہو حضور کی مدح کے اندر۔ تو اب مدح کوئی پڑھے ہی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب کیا ہونا ہے؟ تو یہ طریقہ پرانا ہے، یہ جو واردات ہے نا، یہ طریقہ کار ہے حق کو چھپانے کا، یہ پہلے سے ہے، اور یہ یہودیوں کی اصل میں ریت ہے جو ہمارے ہاں سرایت کر گئی ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، آپریشن ہونا چاہیے، اور باقاعدہ طور پہ جو حق کے داعی لوگ ہوتے ہیں وہ سارا قرآن پڑھتے ہیں،
ان کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہوتا، ان کو جب پتہ ہے کہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو سارا پڑھے نا قرآن سے، کوئی پہلا سپارے سے پڑھے، کوئی جہاں سے مرضی پڑھے۔ تو اس بدبخت نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے بھی اس معاملے کو چھپانے کی کوشش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر پڑھو۔ جب پھر پڑھا نا تو پھر یہی ریت روایت اختیار کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پکڑ کے اس کا ہاتھ اٹھایا اوپر سے، آپ نے فرمایا تعجب ہے تم پر کہ تم کہتے ہو، دعویٰ تمہارا کیا ہے کہ میں تورات کا بہت بڑا عالم ہوں، لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں، اور حق کو چھپاتے ہو۔ یہ ایسے عالم ہوتے ہیں تورات پر حق کو چھپانے والے، ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھایا تو نیچے لکھا ہوا تھا سارا معاملہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب بتاؤ تم تورات کے زیادہ پیروکار ہو یا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر تورات کا زیادہ پیروکار ہوں؟ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زیادہ خیر خواہ ہیں یا تم زیادہ خیر خواہ ہو؟ حق کو چھپاتے ہو، نعرہ لگاتے ہو کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زیادہ فرما بردار ہیں، پیروکار ہیں، نہ تمہاری آخرت ہے نہ تمہاری دنیا ہے۔ تو آپ نے بہرحال اس فیصلے کو قائم و دائم رکھا، اور آپ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تک بھی یہی فیصلہ ہے کہ ان کو رجم کی سزا ہی دے دی جائے گی۔ تو اس بارے میں اللہ کے قرآن نے اشارتاً بتایا کہ کتاب کا حصہ بھی دیا گیا تورات کتاب کی شکل میں، اور چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی روشنی میں فیصلہ کرتے، لوگوں کو دعوت دیتے اور اپنے معاملے بھی اس میں حل کرتے، لیکن وہ فریق پھر گیا اور وہ پھرنے والے تھے، کیونکہ وہ پلان کر کے آئے تھے کہ اس بات کو چھپانا ہے اور امراء کے طبقے کو بچانا ہے۔ اور یہ ان کو جرت کیوں ہوئی اتنی بڑی کہ اتنے بڑے پیغمبر شانوں والے وہ سامنے تشریف فرما ہوں، سامنے بیٹھ کر بھی وہ حق کو چھپا رہے ہیں اور اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں چھپا کر، یہ ان کو جرت کیوں ہوئی؟ اس کی بابت اللہ کے قرآن مجید نے اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا ذالک، یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، بے شک وہ تھے یہ کہنے والے، جیسے پہلے پارے کے اندر بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں چھوئے گی ہرگز ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن تک۔ یہودیوں کا عقیدہ ابھی بھی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 40 دنوں تک، کیونکہ 40 دنوں تک موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر تشریف لے گئے نا، وہ کہتے ہیں ان دنوں میں ہم پھر شرک اور بت پرستی کے عذاب کے اندر مبتلا رہے، اس گناہ کے اندر، لہٰذا ہمیں باقی ہم بخشائے ہیں معاذ اللہ، باقی ہمارے اندر تقویٰ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فرما برداری بھی ہے، بس پوری زندگی ہماری جو نسلیں بنی اسرائیل میں سے گمراہ ہوئیں وہ 40 دن کے لیے ہوئیں، وہ بھی موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم سے رخصت ہو گئے تھے، طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے، پیچھے ہم گمراہ ہو گئے، اب ہمیں جہنم کی آگ اگر عذاب بھی دیا جائے گا نا تو وہ دنوں کی سزا پوری کرنے کے لیے 40 دن نہیں۔ اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو اولاد ہیں، جیسے میں نے آپ کو ترجمے کے اندر پڑھایا ہو یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یا اے اولاد یعقوب، تو یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد ہے، تو کہتے ہیں اللہ نے یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ وعدہ فرما لیا ہے، اللہ نے سانو عذاب نہیں دینا، ہمیں عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور بعض نے کہا نہیں، عذاب والے تو ہم ہیں لیکن تھوڑے دنوں کے لیے جہنم کی آگ لگے گی اور باقی اس وجہ سے بخشش ہو جائے گی کہ یہ انبیاء ہمارے حق میں سفارش فرما دیں گے، شفاعت فرما دیں گے، اس طرح کے جہل والے عقیدے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تم یہ کہتے ہو، حالانکہ وغرہم فی دینہم، دھوکہ دیا تم کو تمہارے دین نے، اصلی دین نے تو دھوکہ نہیں تھا دیا، یہ جو دین اپنا بناوٹی دین ہے نا اور تحریف کردہ تبدیلی والی کتابیں لے کر اور اس کو پھر حق پرستی سمجھتے ہو، فرمایا اس دین نے، ناجائز بناوٹی دین نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کیا۔ ما کانوا یفترون، اور تم تھے ہی جھوٹ باندھنے والے، یعنی اس دین پر جھوٹ باندھنے والے، اس کی جب بھی تشریح کرتے ہو، وضاحت کرتے ہو دین کی تو جھوٹے پالی باندھتے ہو۔ فکیف اذا جمعناہم، پس کیسا منظرنامہ ہوگا، یہ جو کیفا ہے نا ہے تو سوالیہ لیکن ہے تعجب کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے بندہ کہتا ہے کہ اس نے ایم اے تو کیا ہوا نہیں ہے تو پھر افسر کیسے بنے گا۔ اب یہ کیسے ایک تو سوالیہ ہے کہ کیسے بنے گا، یعنی کوئی فارمولہ تو بتاؤ کہ کیسے بنے گا، اور ایک یہ ہے کہ پڑھے لکھے بندے افسر لگتے ہیں، کبھی ان پڑھ بھی کوئی بندہ افسر لگا ہے، اس عہدے تک پہنچا ہے، تو یہ اس طرح کا۔ فکیف اذا جمعناہم، کیسا منظرنامہ ہوگا جب جمع فرمائیں گے ہم ان کو، ہم اللہ کی طرف نسبت ہے۔ اور یاد رکھو کہ کئی بندے بالکل واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تو یہ لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں، تو کئی استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں یار اللہ تو وحدہ لا شریک واحد ذات ہے، جمع کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہو؟ تو یہ جمع کا لفظ، اس کے بارے میں تفسیر روح البیان کے جو مصنف ہیں نا، لکھنے والے علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ، انہوں نے اس تفسیر کے اندر اس بات سے پردہ اٹھایا کہ یہ اللہ پاک کے شایان شان ہے کہ وہ خود پسند فرمائے تو اپنی ذات کے لیے جمع کا لفظ استعمال فرما سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے سورہ واقعہ کے اندر،
اللہ پاک فرماتا ہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ، اس میں کئی صیغے ہیں اسی طرح جمع کے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ جو خلقت پیدا کرنے والا خالق ہے وہ تم ہو یا ہم ہیں؟ اب ہم کوئی معاذ اللہ 4 خدا تو ہے نہیں، 5 تو ہے نہیں، تو جب یہ جمع کے لیے اللہ پاک اس طرح کی نسبت ارشاد فرماتا ہے نا خود اپنے بارے میں، تو یہ اللہ کے شایان شان ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے اسماء مراد ہوتے ہیں، اللہ کی ذات بھی مراد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مراد ہوتی ہیں، 3 چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ اور جب واحد میں اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں کلام کرتا ہے یا قرآن مجید میں ایسا کلام آتا ہے، اللہ نے فرمایا، میں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب جمع کا لفظ ایک اور جگہ پہ بھی ہے جو مشہور زمانہ آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں۔ ہم سے مراد کیا ہے؟ کوئی معاذ اللہ 4 خداؤں نے مل کر قرآن پاک کو نازل کیا، ایک ہی خدا ہے نا، تو میں کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ پاک کو یہ پسند ہے اپنے بارے میں نہیں کہا، ہم کہا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ذات بھی مراد ہے، صفات بھی مراد ہے، اللہ کے خوبصورت اسماء بھی مراد ہیں۔ اور جب کبھی واحد کا لفظ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر استعمال فرماتا ہے، اس سے صرف ذات الہیہ مراد ہوتی ہے، صفات اور اسماء کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ادھر بھی جمع کا لفظ استعمال، ہم ان کو اکٹھا کریں گے اس دن میں، لیومن، اس دن میں، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں، واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی قیامت والا دن، سزا اور جزا، محشر کا دن۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا، ووفیت کا معنی پورا دیا جائے گا ہر ایک جان کو اس میں سے حصہ، کسبت جو اس نے کمایا، اچھا کمایا تو بدلے کی صورت میں حصہ پائے گی، برا کمایا تو سزا کی صورت میں حصہ کمائے گی۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ہرگز ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا مالک رب ذوالجلال، تیری عطا کردہ توفیق کی بدولت حاضری کی سعادت ملی، قبولیت کا شرف عطا فرما، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی باریں عطا فرما، احکامات قرآن مجید کی سمجھ بوجھ عطا فرما، عمل پیرا ہونے کی دولت سے مشرف یاب فرما، جو آئیں ان کی خالی جولیاں اپنی رحمتوں کے خزانوں سے مالا مال فرما، ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما، غیبی خزانوں سے رزق حلال کے بہترین اسباب عطا فرما، بے روزگار ہیں تو عزت والی روزی عطا فرما، صاحبان روزگار جہاں جہاں پہ ہیں روزی میں بے مثال برکت عطا فرما، قرآن کے لفظوں کی تاثیر کا صدقہ ہمیں قلبی ایمانی نورانیت عطا فرما، روحانی ایمانی طور پہ تر و تازگی عطا فرما، اسلام کی صحیح بہاریں، اسلام کی صحیح عظمتوں پر ہمیں براجمان زندگی عطا فرما، یا الہی شان و شوکت والی موت عطا فرما، کلمہ ایمانی کے سائے تلے خاتمہ بالایمان کی دولت عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو قرآن سے آس لگائے بیٹھے ہیں انہیں قرآن کے فرمودات کا صدقہ شفائے کلی عطا فرما، دعاؤں کو مستجاب الدعوات فرما، ذکر الہیہ کی سچی توفیق عطا فرما، ہمارے قلوب و اذہان کی برکتوں کو اپنے دین متین کے لیے وقف فرما، ہمارے وجود کو نفع بخش فرما، امت کے لیے ہدایت کا سامان زیادہ سے زیادہ پیش کرتے رہنے کی دولت عطا فرما، دین کی خدمت میں اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے، حسد سے، جھوٹ سے، غیبت چغلی جیسی فتنہ پرور بیماریوں معاملات سے نجات عطا فرما، جو سننے سنانے والے ہیں یا اللہ ان سب کو جزائے جلیل عطا فرما، گھروں میں بے سکونی ہے، نچاکی ہے، بدسلوکی ہے، نا اتفاقی ہے تو حسن محبت و اتفاق پیدا فرما، دین اسلام کو غلبہ عطا فرما، حج بیت اللہ شریف عمرہ شریف کی سعادت عطا فرما، مسلمان امت کو اتفاق، محبت، پیار نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔